ایک بار ایک یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کی گٹلی پیش کی اور یہ شرط رکھے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناؤ کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلانے لگے جس میں پھل یعنی کھجور بھی پیدا ہو جائے تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر یقین کامل تھا۔ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصول کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقرر پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناؤ درخت کھجور سے لدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹلی کہاں ہے؟ مرحوم کی اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سہل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے نباتات کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹلی نہیں تو اس سے کے مزید کاشت 1400 سال پہلے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔